بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم آپ کی خدمت میں مختلف امراض کے حوالے سے آپ لوگوں کی یا دوستوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو امراض کثرت سے پائے جاتے ہیں، جیسے بڑوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، خواتین کو امراض لاحق ہوتے ہیں، کہیں ان کی بنسبت بچے ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ بچے کیونکہ ان کی جسامت انتہائی نازک ہوتی ہے، وجود کمزور ہوتا ہے، جو ہی سردی کا آغاز ہوتا ہے تو وہ سردی سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ گرمی ہو، سردی ہو، یہ جو موسمی تغیرات و تبدل ہوتا ہے، غذا ہو، بسا اوقات تو ماں کی غذا اثر انداز ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا ایک عجیب المیہ ہے کہ بچے کی جو نشو و نما کے لیے سب سے بہترین غذا ماں کا دودھ ہے، وہی بہت کم بچوں کو نصیب ہوتا ہے۔ کچھ غریب گھرانے کی خواتین تو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، خاص طور پر امیر گھرانوں کی خواتین تو یہ عمل معیوب سمجھتی ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر ان کی نشو و نما کے حوالے سے، خاص طور پر ان کی طاقت اور قوت مدافعت کے حوالے سے بہت کمی رہ جاتی ہے۔ قدرت نے جو ماں کے دودھ کے اندر اثر رکھا ہے، یاد رکھے دنیا کی کوئی غذا بچے کے لیے اس کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ چاہے کتنی آپ منرلز، پروٹین، نشاستہ، جو ضروریات بچوں کی ہوتی ہیں غذا کے اندر شامل کر لیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس تناسب سے ماں کے دودھ میں ان چیزوں کو شامل کیے ہے، کسی اور چیز کے اندر اس تناسب سے نہیں میسر ہو سکتی۔ اس لیے کم از کم 6 ماہ تک تو بچے کو لازمی دودھ پلانا چاہیے، اور اگر کوئی خوش قسمت ہے تو سال بھر پلائے، نہیں تو زیادہ سے زیادہ 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے اور پلانا چاہیے۔ اگر 2 سال یا سال نہ بھی پلایا جا سکے تو 6 ماہ تو لازمی طور پر بچوں کو دودھ پلایا کریں۔ اس سے انشاءاللہ بچوں کی نشو و نما بہتر ہوگی، ان کی قوت اور طاقت بہت اس کے اندر مضبوط ہوگی، اور وہ مستقبل میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکیں گے۔ عزیز خواتین، محترم دوستو، بات یہ ہے کہ بچوں کے امراض کے حوالے سے جو ہی سردیاں شروع ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کھانسی ہے۔ بچوں کو کھانسی کی تکلیف لاحق ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے کئی بچوں کو، اور اس کے ساتھ دست، بار بار پاخانوں کا آنا۔ ابھی بھی کئی ایک بچے میرے پاس اس حوالے سے ان کی مائیں آئیں بچوں کو لے کر کہ بچوں کو بار بار پخانے آ رہے ہیں، مختلف ادویات انگریزی بھی استعمال کروا چکے ہیں لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے ناظرین کی خدمت میں اس حوالے سے رہنمائی کر دی جائے۔ بہت ہی آسان سا، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ سردیوں میں بچوں کو خوب محفوظ کیا کریں موسم کے اثر سے، یعنی ان کو گرم لباس پہنائیں، ٹوپی پہنائیں، جرابیں پہنائیں۔ اور بخار ہو جائے تو قطعاً ایلوپیتھی کے اس غلط اصول پر عمل نہ کریں کہ بچوں کو ننگا کر دیں۔ ہر ایک بخار یاد رکھیں، اس میں بچے کو ننگا کرنا، اس کے ماتھے پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنا، یہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہاں، گرمیوں میں بسا اوقات کوئی گرمی سے بخار ہو تو اس میں تو یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن عام جو سردی سے بخار ہو رہا ہو، اس میں اگر آپ یہ عمل کریں گی تو اس کے نتیجے میں تو بسا اوقات بچے کی جان سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گی، اس کو نمونیا ہو جائے گا، اس کے دماغ پر اثر ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا عمل جو ڈاکٹر ہر ایک بخار والے پیشنٹ کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہوتا۔ بخار کی نوعیت کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے اسباب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، جو عموماً بچوں کو بخار ہوتا ہے وہ کیونکہ جسم کے اندر رطوبات کی کثرت سے ہوتا ہے۔ رطوبات، بچوں کا مزاج ہی جو ہے رطوبت ہی ہوتا ہے، دودھ ہی پیتے ہیں، ان کی دودھ ہی غذا ہوتی ہے، ٹھوس ان کی غذا نہیں ہوتی۔ رطوبات ان کے وجود میں پہلے سے موجود زیادہ ہوتی ہیں،
اور پھر جب ان میں قدر تعفن پیدا ہو جائے تو بخار ہو جاتا ہے۔ قدرت اس کو تعفن کو ختم کرنے کے لیے بخار پیدا کرتی ہے خود قدرت، تو اس کا علاج مزید ٹھنڈی چیزوں سے، ٹھنڈے مکسچر سے یا ٹھنڈی پٹیوں سے کرنا یہ بچے کے ساتھ ظلم ہے۔ اب تو اس کو ضرورت یہ ہے کہ آپ اس رطوبت کو متعفن رطوبت کو خشک کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس حوالے سے جو بچوں کو بار بار دست آ رہے ہوں، اس حوالے سے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک مختصر سا نسخہ پیش کرتا ہوں، بہت ہی آسان بھی ہے اور انشاءاللہ بہت مفید اور کارآمد ہوگا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آملہ، اس کا پوست اور چھلکا لے لیں، 100 گرام لے لیں مثال کے طور پر۔ 100 گرام آپ نے آملے کا پوست لے کر اس کا باریک سفوک بنا لے لیں، اور دوسری طرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ 100 گرام ہی آپ نے دہی لینی ہے، اور دہی لے کر اس کو کسی کپڑے کے اندر، ململ کا کپڑا ہو اس کے اندر باندھ دیں اور اس دہی کا پانی نکال لیں۔ دہی کا پانی جب نکل آئے کسی برتن میں لے کر اس سفوف آملے کا اس میں ڈال کر اچھی طرح دوڑی ڈنڈے کے اندر ہی اس کو اچھی طرح مکس کر لیں، کھرل کر لیں۔ پھر اس کی گولیاں بھی آپ بنا سکتے ہیں، گولیاں بنا لیں چنے کے دانے کے برابر، ایسے باریک گولی بنا لیں، تو وہ گولیاں آپ محفوظ کر لیں۔ جب بھی بچے کو دست آئیں تو آپ اس گولیوں کو کوٹ کر پتی چائے والی جو پتی ہے اس کا قہوہ بنانا ہے، اس کا قہوہ بنا کر اس کے ساتھ یعنی بچے کو چمچ پر وہ قہوہ رکھیں، اس کا سفوف بنا کر اس کے اندر مکس کر لیں۔ آپ اس کو صبح، دوپہر، شام، زیادہ آ رہی ہیں تو ہر گھنٹے بعد بھی دے سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر ہر گھنٹے بعد بھی دیں گے، ہر آدھے گھنٹے بعد بھی دیں گی تو کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا لازمی طور پر۔ انشاءاللہ ایک دن میں ہی آپ کے بچے کے چاہے کتنی ہی موشن کیوں نہ اس کو آ رہے ہوں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنے دوست حکیم عثمانی غنی کو بہت شکریہ۔